جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و ناظرین، انسان کو اللہ رب العزت نے خیر اور شر دونوں طرح کے معاملات چلانے نمٹانے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اگر وہ رب چاہتا تو فرشتوں کی طرح اس میں صرف اور صرف خیر رکھ دیتا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، مگر مالک کی مرضیاں ہیں کہ فرشتوں کو ریموٹ کنٹرول بنا کے ایسا کر دے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دے وہ صرف اتنا ہی کر سکے، اپنی مرضی سے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے ارادے سے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو رب کی ناراضگی کا باعث بنتا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی فری ہینڈ کر دیا، جو کرنا ہے کر، تجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ قیامت کے دن حساب ہوگا، احتساب ہوگا، معاملات سامنے آئیں گے۔ اس کی مرضی کہ انسان کو خیر اور شر دونوں طاقتیں کرنے کی قوت دے کے مالک الملک نے اس کے بعد اسے یہ بتا دیا کہ یہ تیرے لیے آزمائش ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے چھوٹ مل گئی ہے، میرا جسم میری مرضی ہے، اچھا اور برا تیرے لیے کیا ہے یہ ہم تمہیں سمجھا کے دونوں چیزیں تیرے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اچھا کرے گا تو بدلہ اچھا ملے گا، برا کرے گا تو اس کی تجھے سزا ملے گی اور نتیجہ برا نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، وہ جمعہ کا خطبہ ہو، عید الفطر کا خطبہ ہو، عید الاضحیٰ کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، یا کسی ایمرجنسی معاملے میں آپ قوم کو خطاب فرماتے تو اس میں یہ جملے کہتے کہ لوگوں اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ کی پناہ میں رہا کرو، وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ انسان کی بد عملیوں کے نتیجے اسے کھا جاتے ہیں، اور سبب کیا ہوتا ہے؟ وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، وہ نفسوں کی شرارت ہوتی ہے کہ خیر پہ شر غالب آ جائے۔ میں اور آپ دونوں پہلو رکھتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کی زندگی میں خیر کا پہلو غالب ہے، جس کا اچھا نفس اس کے بارے میں غلبے کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ فرشتے تو ہم ہیں نہیں، برائی کا مادہ موجود ہے، دعوے موجود ہیں، دعوت موجود ہے، احباب و ارباب، قرب و جوار میں رشتہ دار سارے اچھے نہیں ہوتے، تو برائی کی بھی دعوت ہوتی ہے، تو بندہ حالات سے مجبور ہو کے بسا اوقات شر کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن مزہ یہ ہے کہ غلط جگہ پہ جا کے بھی اگر مجبوراً چلا گیا ہے تو اس کی سوچ اچھی ہو، فکر اچھی ہو، اور اس کی یہ کوشش ہو کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، مجھے بچنا ہے۔ آج کی ہماری ملاقات اسی حوالے سے ہے کہ اگر ہم اپنے خیر کے پہلو کو غالب کر لیں گے تو آئے ہوئے عذاب بھی مالک ٹال دیتا ہے۔ جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم میں برائیاں تھیں، جرم تھے، زیادتیاں تھیں، پیغمبر ناراض ہو گئے، انہیں چھوڑ کے چلے گئے اور وارننگ دے دی کہ تم پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔
میرے مالک نے اپنے پیغمبر کی بات کو جھٹلایا نہیں ہے، لیکن قوم کے اندر جو اصول ہے کہ اجتماعی جرم کرنے والے جب اجتماعی طور پہ توبہ طائب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ امت مسلمہ بالخصوص اور دنیا بالعموم میں اس صدی کے شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ عذابوں کے گھیرے میں ہے، اللہ کی پکڑ کے نرغے میں ہے، مگر کچھ سمجھ نہیں رہا۔ جو نہیں سمجھنا چاہتا نہ سمجھے، کم از کم ہم اپنے طور پہ اپنی اصلاح کے لیے کچھ کریں، اور اس ملاقات کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ ہمارا ناراض رب، روٹھا ہوا رب مان جائے اور ہم کچھ ایسا کر لیں کہ کم از کم اگر یہاں کہیں کسی عذاب کے اندر باقیوں کے ساتھ شامل ہو بھی جائیں تو قیامت کے دن اللہ نیتوں، ارادوں اور ایمان کی اساس پہ الگ کر دے اور کھڑا کرے۔ ماں جی نے پوچھا تھا کہ اگر نیک لوگ موجود ہوں، اچھے لوگ موجود ہوں، افعال خیر کرتے ہوں، تو کیا اللہ کا عذاب ان نیک لوگوں کو بھی اپنے گھیرے میں لے لے گا؟ کہا جی۔ جب رب ناراض ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں نیک کتنے ہیں، بد کتنے ہیں۔ اور قیامت کے دن یہ فرق ہوگا کہ جو اچھے ہیں، خیر خواہ ہیں، دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے معاملات کو دیکھتے اور چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن الگ کر دے۔ بہرحال آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی کس بنیاد پہ کی گئی؟ اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی، مالک کی، خالق کی نافرمانی سب سے پہلے تکبر کی بنیاد پہ۔ لفظ تکبر ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری چیز، اسی کو ہم غرور کہتے ہیں، غرور دھوکہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو سارے مجموعے مل کے ایک چیز بناتے ہیں، وہ اس میں انا تھی، عجب پسندی، خود کو زیادہ بہتر سمجھنا، اور انسان اس بات کا شکار ہو جائے کہ جو میں ہوں وہ دوسرا نہیں ہے، میں اتنا بڑا، میں اتنا اچھا، میں اتنا بہترین، میرے اندر یہ حسن، یہ جمال، یہ کمال، باقی سب فارغ۔ اسے انا بھی کہتے ہیں، اسے میں بھی کہتے ہیں، اور اسے عجب پسندی بھی کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی، اور جو چیزیں انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں ان میں سے ایک عجب بھی ہے، کہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں سب سے الگ تھلگ ہوں، عجیب ہوں، میری کیا بات ہے، میرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں۔ تو یہ تین چار چیزیں، میں، انا، عجب پسندی، اور اس کے ساتھ انسان میں غرور اور تکبر، یہ پانچ چیزوں کا مجموعہ مل کے اللہ کی سب سے پہلے نافرمانی کی گئی، اور یہ شیطان نے کی تھی۔ اس وقت یہ ابلیس تھا۔ اب اگر آپ میں اور مجھ میں یہ جرم ہے، یہ غلطی ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ رحمان کی طرف سے نہیں آئی، شیطان کی طرف سے۔ اور اللہ نے اس کی ساری زندگی کی محنتیں، کاوشیں، اس کی سعی پہم، ذکر، اذکار، مناجات، زہد، تقوی، ورع، مالک نے کچھ نہیں دیکھا۔ ابلیس بنایا، لعین بنایا، شیطان بنایا، راندہ درگاہ بنایا، دھتکار بھی دیا، پھٹکار بھی دیا، اور قیامت تک اس کے اوپر لعنتوں کا برسنا اس کا مقدر ہو گیا۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ جرم کیا کیا ہے؟ اللہ کی ایک نافرمانی۔ سبب کیا تھا؟ سبب تھا تکبر، سبب تھا غرور، سبب تھا عجب پسندی، سبب تھا اندر کی میں، سبب کیا تھا؟ انا، ضد اور ہٹ دھرمی۔ یہ پانچ سات چیزیں ملی، ایک جرم بنا، اور اس ملغوبے نے اس نیک ترین اور ملائکہ کے سردار کو اٹھا کر کے جو کر دیا، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تلک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے لے کے من الجنت والناس تک یہی تذکرے۔
دوسرا جرم جو جنت کے اندر ہوا اور اللہ کی نافرمانی کی گئی اور انسانوں کی طرف سے ہوا، وہ ہرس تھی، چاہت، زیادہ کی تڑپ، تمنا اور آرزو۔ یہ بری نہیں ہے، یہ اللہ نے فطرت میں رکھی ہے کہ انسان خیر میں آگے بڑھے، ہرس رکھے، تمنا رکھے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ جنت کی ہرس، جنت کی لالچ، جنت کی طمع، جنت کے بارے میں آگے بڑھنا، دوڑ لگانی، مقابلہ کرنا، تنافس کرنا، دن رات محنت کرنا اچھی بات ہے، لیکن برائی میں، شر میں، غرور میں، تکبر میں، دنیا داری میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں تلک بس دنیا کی ہرس، مال کی ہرس، دولت کی ہرس، یہ جو لالچ ہے، یہ جو طمع ہے اور یہ جو ہرس ہے، یہ آسمانوں پہ انسانوں کی طرف سے پہلا جرم تھا جو جنت کے اندر ابو جی اور امی جی سے ہوا۔ دیکھیے جنت تو ملی ہوئی تھی، رہائش ملی ہوئی تھی، آسائش ملی ہوئی تھی، جو بندے کو محنت کر کے ساری زندگی لگا کے زیبائش کرنی ہوتی ہے وہ مزین جنت تھی اور کھلی آسائش تھی۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کمانا بھی نہیں پڑے گا، لگانا بھی نہیں پڑے گا، تگو دو بھی نہیں، کوشش و کاوش بھی نہیں، ملے گا بڑا کھلا۔ اب یہ کھلا مال ملا ہے، دولت ملی ہے، پیسہ ملا ہے، آسائش ملی ہے، رہائش ملی ہے، ابھی بھی باقی کیا ہے کہ ایک چیز سے روکا تھا اور شیطان نے وسوسے ڈالے، فوسوس لہما الشیطان وقاسمہما، قسمیں اٹھائیں، انی لکما من الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور آخر کار اس شیطان لعین مردود کی باتوں میں آ گئے اور حسد کا شکار۔ انسان سب سے پہلے جس چیز کا شکار ہوا ہے وہ حسد ہے، اور جو جرم کر بیٹھا ہے وہ میرا اللہ معاف کرے ہرس، اس دانے کو کھا بیٹھے۔ کھانے کی تمنا وجہ کیا تھی کہ شیطان نے بتایا تھا کہ جنت تمہیں عارضی ملی ہے، پرماننٹ نہیں ملی، تم کنٹریکٹ بیس پہ ہو، پہلے بھی لوگ آئے چلے گئے، نکال دیے گئے، وہ زیادہ نیکوکار بنے اور اللہ نے جو ایک آزمائش رکھی تھی اس کو لے لیتے۔ آپ بھی لے لیں، ایک تو فرشتے بن جاؤ گے۔ انسان میں یہ ہمیشہ ہرس رہا ہے کہ نیک لوگ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ بس فرشتے نظر آئیں۔ اللہ کے پاس فرشتے پہلے ہی بہت ہیں، اللہ کے پاس فرشتے پہلے ہی بہت ہیں۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے خلاف شعر ہے، پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے۔ یہ درد دل جس نے دل بنایا ہے، اگر اس کی درد نہیں، فکر نہیں، تمنا نہیں، آرزو نہیں، چاہت نہیں، اطاعت نہیں، فرما برداری نہیں، نیکی نہیں، عبادت نہیں، بندگی نہیں، تو زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ بات اگر صرف اطاعت کی ہو تو فرشتے کرنے کو بڑے تھے۔ اللہ کچھ اور چاہتے ہیں کہ دنیا کے جھنجٹ بھی ہوں، کام بھی ہوں، مصروفیات بھی ہوں، پھر میرے لیے وقت نکالے تو مزہ آتا ہے۔ ویسے تو بیٹے بیٹے ہی ہوتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، ساری زندگی ماں باپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، شادی سے پہلے شادی کے بعد وہی بچے جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، زیادہ نہیں، ماں باپ کے لیے 1 گھنٹہ بھی نکال لینا تو امی اور ابو اسی بات پہ خوش ہوتے ہیں۔ پتر ساڈا سانو ڈیلی مل کے جاندہ ہے، تھوڑا جہا وقت کٹدا ہے، پہلے آوندا ہے، بیٹھدا ہے، کچھ کھاندا پیندا ہے، دکھ سکھ سناوندا ہے، پھر باقی 23 گھنٹے وہ بے شک بچوں میں ہی رہے۔ ماں باپ اتنے پہ راضی ہوتے ہیں، لیکن اگر بیوی بچوں میں کھب جائے اور عمر بھر پتہ ہی نہ رہے کہ پیچھے کوئی تھے جنہوں نے جنم دیا تھا، پیدا کیا تھا، تو پھر یہ جنم دینے والے بھی سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں ساڈا ہے ہی نہیں۔ تو یہ دوسرا جرم جنت میں ہوا، وجہ ہرس تھی، وجہ طمع تھی، وجہ لالچ تھی، وجہ جو تھی، اور اس کا سبب پیچھے ایک بہت ہی خوفناک پہلو تھا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ لباس بھی گیا، رہائش بھی گئی، آسائش بھی گئی، جنت بھی گئی، رب کی رضا بھی گئی، ناراضگی بھی ہوئی، اور رب نے زمین پہ اتار دیا۔ یہ 2 بڑی، آپ اس کو آزمائشیں کہہ لیں، اس کو سزا کہہ لیں۔
آپ اس کو عذاب کہہ لیں، جو کہنا ہے کہہ لیں، کیونکہ آزمائش کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز، دنیا میں پہلا گناہ جو انسان سے سرزد ہوا ہے وہ حسد کی بنیاد پہ ہے، مخلوق کے بارے میں۔ اللہ کی نافرمانی جو کی گئی ہے دنیا میں، سب سے پہلی نافرمانی ایک بشر نے، ایک بندے نے، ایک انسان نے انسانی حقوق کے بارے میں رب کے خلاف جو نافرمانی کی ہے وہ حسد کی اساس پہ تھی کہ میرے بھائی کی ہونے والی بیوی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے پیچھے لالچ، طمع، حرص، حسد اور دوسرے کے بارے میں منفی رجحان، منفی خیال، اسے کم تر، خود کو بہترین اور بہتر سمجھنے کے نتیجے نے قابیل سے اس کا بھائی مروا دیا۔ یہ قتل دنیا کے اندر اللہ کی پہلی نافرمانی ہے انسانی حقوق میں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج تلک نہ قتل رکا ہے، نہ خون، نہ دنگا، نہ فساد۔ وہ زمین پہ تھا، وہ ایک زر کے حوالے سے تھا، وہ بڑی حسین اور جمیل نظر آ رہی تھی، وہ زن کے بارے میں تھا۔ آج بھی دنیا کے جتنے بہن بھائی لڑ رہے ہیں، اولادیں، والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب، اجنبی، ایک ہی اس پیچھے سبب ہے حسد، اور وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زر، زن اور زمین۔ اس سے ابھی ہٹے نہیں۔ ہم یہ سزا بھگت رہے ہیں، عذابوں میں مبتلا ہیں، دیکھتے ہیں 10-10، 20-20 لوگ مار لیتے ہیں، زمینیں پڑی رہ جاتی ہیں، قبریں اسی زمین میں بن جاتی ہیں، لیکن عبرت پھر بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ لوگوں، دنیا میں اللہ کا سب سے پہلا نافرمانی کا شعبہ اور رب کے ساتھ انسان کی زیادتی جو حقوق اللہ میں ہوئی ہے وہ ہے شرک۔ شرک یہ وقت کے ساتھ ساتھ قوم نوح علیہ السلام کے اندر آئی تھی، تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علامہ انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری صحیح البخاری کی شرح میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ قابیل کی 6 پشت، یعنی 6 پشتیں گزر چکی تھی، شیطان ان کے پاس آتا ہے اور آ کر کے بڑے بڑے بزرگ جن میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نس سورۃ النوح میں موجود ہے تذکرہ، یہ جن کے اندر موجود تھے ان کے دلوں میں بات ڈالی کہ اگر یہ بزرگ چلے گئے، یہ سردار چلے گئے، تمہارے پاس ان کی کوئی نشانی ہے؟ جی کوئی نشانی نہیں، کوئی یادگار نہیں۔ اپنی آنے والی نسلوں کو کیسے بتاؤ گے کہ ہمارے بزرگ اتنے بڑے تھے؟ لہٰذا انہیں بت گری سکھائی گئی، مجسمہ سازی، نوک پلک نکالنی، پتھروں کو کاٹنا، اینٹوں کو گھڑنا، درختوں کو، لکڑیوں کو، جو میسر سامان تھا انہیں گھڑنا سکھایا، مجسمہ سازی سکھائی، بت سازی کی صنعت شروع ہوئی، اور جب انہوں نے بنا لیے تو کہنے لگا کیا بات ہے، کمال بنایا ہے، زبردست، انعامی مقابلے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ لوگ فوت ہو گئے جنہوں نے بنایا تھا، اگلی نسل جو ابھی بچہ تھی اس پیڑھی کے پاس آیا اور کہنے لگے یار ایک بات بتاؤ، یہ جو تمہارے بزرگوں نے اتنے بڑے بڑے ہستیوں کے بت بنائے تھے، تمہیں پتہ ہے یہ کون تھے؟ کہنے لگے جی ہمیں تو پتہ نہیں، ہم بچے تھے۔ کہا جوانوں سے پوچھ لو جو اس وقت تھے جب یہ بنا رہے تھے، ان میں زندہ تھے۔ وہ کہنے لگے جی ہمارا تب کچھ بچپن تھا۔ اچھا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا یہ بڑے لوگ تھے، یہ اچھے لوگ تھے، یہ تمہارے سردار تھے، لہٰذا ان کو سنبھالو، ہر گھر میں یہ تمہارے آباء و اجداد میں۔ جب وہ پیڑھی چلی گئی کہ جن کے اندر سرداری لائیو دیکھ رہے تھے اور وہ بچے آ گئے کہ جنہیں ہوش نہیں تھا، انہیں کہا گیا تمہارے پہلے ان کو سجدے کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے، یہ کرنی والے ہیں، یہ بڑی بڑے معاملات حل کر دیتے ہیں، انہیں تخلیق میں رائٹ ہے، یہ بنانے میں، اولادیں دینے میں، مشکلیں ٹالنے میں یہ تمہارے معبود ہیں، لہٰذا ان کو پوجو۔ اب بچوں کی ہسٹری یقین رکھیے، ایک قوم کی جہالت 2 نسلوں کے بعد آنے والی قوم کا عقیدہ بن جاتی ہے۔
آج کی جہالت 2 پیڑھیوں کے بعد تیسری پیڑھی میں وہ قوم کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے میں نے اپنے بچپن میں اپنے ننیال کی سینکڑوں مساجد میں دیکھا ہے کہ صلاۃ نہیں ہوتی تھی۔ اپنا بچپن، جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، مساجد میں اس چیز کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اذان ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی، آخر وقت آیا، آہستہ آہستہ شروع ہوا۔ میرے علاقے میں سب سے پہلے رحیم یار خان میں یہ آواز سنی گئی، دیکھا دیکھی 1 2 4، پھر جہاں سپیکر آ گئے وہاں شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ چلتا بنا۔ آج باقاعدہ یہ دین ہے، یہ عقیدہ ہے، اس پہ بحث مباحثے مناظرے ہوتے ہیں، دونوں طرف دلائل دیے جاتے ہیں۔ کل جس چیز کا وجود نہیں تھا، جو بدعت کی بنیاد پہ، جو من مرضی کی اساس پہ، جو پیغمبر کے دین سے ہٹ کے، شریعت سے ہٹ کے سلسلہ شروع ہوا تھا، آج لوگ اس پہ کہتے ہیں جناب دین کا حصہ ہے، ضروری ہے، اگر یہ نہیں تو پھر اذان کیسے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچپن میں میت کو دفناتے ہوئے اذان نہیں کہی جاتی تھی، اذان نہیں ہوتی تھی، گئے جنازہ پڑھا، تدفین کی، دعا کی، واپس آ گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس پہ اذانیں ہونی شروع ہوئیں، ایک دور کی جہالت، اگلے دور کی بحث، اس سے اگلے دور کا مناظرہ، اور پھر ایک قوم کا عقیدہ بن جاتا ہے، پھر اس کا دفاع شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ سلسلہ بھی، تو اس طرح کے ہزاروں سلسلے جو آج امت میں ہیں، سب سے پہلا سلسلہ شرک کا، بت پرستی، بزرگ پرستی، شخصیت پرستی کے نام پہ قوم نوح میں آیا۔ بڑا سمجھایا، 1 سال ٹائم مل جائے تو بڑا ہوتا ہے، 3 مہینے بندہ فیل ہو جائے اینول میں تو اگلی سپلی کے لیے 3 مہینے ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں محنت کر لیں، تیاری کر لیں، پھر سے آئیں، امتحان دیں، نکال جائیں سارے۔ 2 موقع کافی ہوتے ہیں، تیسرے کے بعد اللہ کی سپرد۔ اللہ نے 1 2 دن نہیں، 1 2 سال نہیں، 950 سال، اس سے پہلے بھی انبیاء آئے، ادریس علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے۔ قوم نوح جب بغاوت کی انتہا پہ چلی گئی، نبوت کے گھر میں بیوی اور اپنا بیٹا بھی ضد پہ اتر آیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا اور کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب پیغمبر نوح کشتی بنائیے ہمارے سامنے اور ان کو دکھائیے، اور ان کو ساتھ ساتھ بتائیے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، پکڑ آنے والی ہے، سیلاب آئے گا، پانی ہوگا، طوفان آئے گا، بچے گا صرف وہی جو اس کشتی میں سوار ہوگا، اس کشتی میں سوار ہوگا۔ سرزمین عراق چاروں طرف سے اس وقت کی موجود دنیا نوح علیہ السلام کی 950 سال دن رات کی نصیحت، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ میں جتنا قریب کرتا ہوں، توحید کے قریب لاتا ہوں، یہ راہ فرار اختیار کر کے، ضد کر کے، بغاوت پہ، انا پہ، ہٹ درمی پہ اتر کر کے اتنے ہی شرک میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اللہ میں تھک گیا ہوں، ان کا ایک بھی گھر روئے زمین پہ نہ چھوڑ۔ کہا کشتی بناؤ، بنائی گئی، کہا لاسٹ وارننگ دے دو، دے دی گئی۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے والے جانور اور بندر تو بچ گئے، لیکن رب کی سزا اور پکڑ جب بیوی اور بیٹے پہ آئی تو بیٹے کے لیے پیغمبر روتے بھی رہے، بلکتے بھی رہے، تڑپتے بھی رہے، دعائیں بھی رہیں، مناجات بھی رہیں، لیکن رب کی سزا، رب کی پکڑ، رب کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ پھر نرمی نہیں دکھاتے۔ ہمارے ہاں کچھ حالات اور ہیں، ہمارے ہاں کہیں زلزلہ آ جائے، کوئی اللہ کی پکڑ آ جائے، کوئی زمینی آفت آ جائے، کوئی قدرتی آفت میں پکڑے جائیں، لوگ ایمبولینسز بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، 1122 متحرک ہو جاتی ہے ہماری، ڈاکٹرز کی ٹیمیں بھاگنے لگتی ہیں، لوگ کپڑے، رضائیاں، خوراک لے کے پہنچتے ہیں،
جب رب ناراض ہوتا ہے تو پھر فرشتوں کی ملائکہ کی ٹیمیں نہیں بھیجتا کہ چلیں جو بچ گئے ان کو چھڑا لو، جو زخمی ہیں ان کو جو ہے وہ مرہم پٹی کراؤ، ان کے ساتھ نہیں۔ اللہ نے جب پکڑا ہے پھر پٹکا ہے۔ قدرت پہلے رحم کے ساتھ، کرم کے ساتھ، فضل کے ساتھ دعوت دیتی ہے، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ، واتقوا اللہ واتقوا اللہ۔ لیکن جب قوم نہیں ڈرتی، ضد پہ آتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، تو پھر میرا رب جب عذاب میں مبتلا کرتا ہے پھر ان کی نسل کے آخری بچے تک بھی مروا دیتا ہے۔ یہ عذاب کوئی چھوٹا عذاب نہیں تھا۔ اور یاد رہے جب جب بھی دنیا میں سیلاب آئیں گے مت سمجھیے گا کہ یہ حادثاتی تھا، یہ کسی ڈیم کا مسئلہ تھا، یہ کسی دریا کا مسئلہ تھا، یہ کسی بارش کا مسئلہ تھا، یہ کوئی مس مینجمنٹ تھی، یہ نہیں ہو سکا وہ نہیں ہو سکا۔ لہٰذا جب گھر برباد ہونے لگے، لوگ ڈوبنے لگے، چھتیں گرنے لگیں، دیواریں بہنے لگیں، اور لوگ مویشی ڈنگر ڈھور ڈوب کے غوطہ زنی نہ کر سکے مر جائیں، آسمان سے رب کی سزا اتر چکی ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ ہمارے ساتھ تقریباً ہر سال یہی کیفیت ہے۔ ابھی میں ہو کر کے آیا تھر کے علاقے، روہی کے علاقے، چولستان کے علاقے، یہ ہماری جنوبی پٹی تو رو رہے تھے کہ پانی کا کہیں ایک قطرہ نظر نہیں آتا، ٹوبے خشک ہو گئے، پانی نیچے چلے گئے، فصلوں کو دینے کے لیے پانی نہیں، وہ جو نہریں کبھی خشک نہیں ہوئی تھی 12 مہینے چلتی تھی، ریت اڑ رہی ہے، بیاسا پیاسا پڑا ہے، ستلج مذاق اڑا رہا ہے، ہر جگہ پہ یہ کیفیت ہے۔ تو جرم کیا تھا، سزا کیا تھی؟ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی، سزا و جزا حشری پہ نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ کل قیامت کو تو جو جزا سزا ملنی ہے وہ تو بتا رکھی ہے، دنیا کی زندگی میں محسوس کریں۔ 37 دریا خشک پڑے ہیں، 5 نہیں ہیں دریا تیرے میرے، 37 دریا پاکستان کے خشک، اور جن میں ہے پانی نہ ہونے کے برابر، ڈیم 0 لیول پہ، اور ہماری جنگ نہیں ختم ہو رہی کہ پانی سمندر میں پھینک دیں گے، کہیں اور نہیں لگانے دیں گے۔ ہم سے ابھی یہی جھگڑا نہیں ختم ہو رہا۔ تو سر جی، لڑنے والی قومیں، باغی قومیں، مشرک قومیں اور شرک یا اعمال کرنے والی قومیں، یا رب پانی میں ڈبو کے مارتا ہے یا رب ان کی زندگیوں کو صحرا بنا کے مارتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ عرب کا سب سے بڑا صحرا، کیا رب وہاں پہ پانی نہیں دے سکتے، بارشیں نہیں دے سکتے؟ برف باری رب نے کر کے دکھائی کہ میری قدرت ہے، میرا سسٹم ہے۔ برف باری پہاڑوں کا حصہ نہیں، میں صحراؤں پہ بھی برف گرا سکتا ہوں، میں یہاں بھی پانی وافر دے سکتا ہوں، میں انہی پہ گھاس اگا سکتا ہوں، میں بکھر کے ٹیلوں پہ، لئے کے ٹیلوں پہ، ٹبوں پہ تمہیں غذا، تمہیں چدیں دے سکتا ہوں، میری قدرت کاملہ ہے، میں تمہاری سسٹموں کا پابند نہیں ہوں۔ لیکن اگر تم نے نہیں سمجھا تو میں خشک سالی کو بھی عذاب بنا دیتا ہوں، قحط سالی بھی مسلط کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی، مابعد ادوار میں بھی آئی، لیکن وہ لوگ گڑ گڑائے۔ آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی آئی، اور سورہ یوسف میں احسن القصص میں اس کا حل بتایا گیا، طریقہ بتایا گیا، انابت بتائی گئی، مگر ہم ابھی تک اکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے سر کے اندر پانی، بھیجے میں پانی، ہمارے دماغ میں پانی، ہمارے اندر انا، ضد، گردن میں سریے، ہم نہیں ڈاواں ڈول ہوئے۔ ابھی بھی سمجھ لیں کہ یہ زندگی کی سزائیں ہیں اور رب ناراض ہے۔ قوم عاد کو دیکھیے، صرف ایک اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی، صرف یہ جرم تھا، اللہ کی نشانی تھی، اونٹنی چلنے کے قابل نہیں رہ گئی۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن ہوا، جھکڑ، آندیاں، طوفان چلائے۔ قوم عاد جو تھی، ان کی ایک سیڑھی، اگر میں مبالغہ نہ کروں، جو میرے پاس اس وقت موجودہ بلڈنگیں جو دیکھی گئی ہیں ان کی سیڑھیاں، آثار قدیمہ نے جن کو نکالا ہے اور ہمارے سامنے آئی ہیں، ہماری یہ جو ونڈو کی ہائٹ ہے نا، اس قریب ان کی ایک سیڑھی ہے، اس سے بھی کچھ اونچی۔ یہاں ان کا ایک سٹیپ پڑتا تھا، اور میرا اور آپ کا سٹیپ میرے خیال میں یہ بھی ہم مشکل سے چڑھتے ہیں۔ ہمارا ڈور سٹیپ، ہماری گھر کی جو سیڑھی ہے،
ہم کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹا سے چھوٹا ہو، ہم ایزی چڑھ سکیں. انہوں نے بھی تو ایسا کچھ سوچا ہوگا، مگر جن کے سٹیپ اتنے تھے ان کے قد کا حساب لگا لیں. اور قرآن نے ایسے نہیں کہا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. میں جب اپنے علاقوں میں جاتا ہوں کھجوریں دیکھتا ہوں، یہاں تو کھجوریں چھوٹی ہیں، وہاں 100 فٹ 150 فٹ اس سے بھی اونچی میناروں سے بلند و بالا لمبی کھجوریں. اللہ کہتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ. ہم نے ہواؤں کے طوفانوں میں بگولوں میں اڑایا اور ایک دوسرے سے مار کے جب سر کا پٹاخہ بجتا تھا اور ہم ساتھ ہی کمر کا کڑا توڑ دیتے تھے. دماغ کی اکڑ، گردن کا سریا، کمر کے مورے توڑتے تھے، نچلا دھڑ کھڑا رہ جاتا تھا اور اوپر سے یوں گرتے تھے جیسے کھجور درمیان سے ٹوٹ کے آگے جھکی ہوئی ہے. یہ منظر کھجوروں کے ٹوٹنے کا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب تنا پرانا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے شروع سے کھوکھلا نہیں کرتے، کہیں درمیان میں جا کے کوئی اس کے ساتھ مسئلہ بنتا ہے کہ وہ اوپر والے تنے کا بوجھ نہیں اٹھا پاتا. درمیان میں سے تقریباً وہ 15 فٹ 20 فٹ 40 فٹ اونچا، اس کے اوپر والا حصہ آگے کو جھکا ہوا ہوتا ہے اور وہ روک کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری حیت پہ غور کرو، تمہارے قرآن نے اس کی مثال دی ہے. قوم عاد کأنہم اعجاز نخل خاویہ، نافرمانی کی تھی پیغمبر کی. نہیں، اونٹنی کی ٹانگیں انہوں نے نہیں، سمود نے کاٹی تھی. قوم سمود کی طرف آتا ہوں. خیر، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، نام و نشان مٹا دیے. اس کے بعد قوم سمود آ گئی. کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. یہ قوم عاد، اس سے پہلے اللہ 11 قسمیں اٹھا چکے ہیں اس قوم کی سرکشی کی بنیاد پہ، اور وہ 11 کے 11 جرم آج ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چیخ، پہلے انہوں نے کام نے مضبوط، جیسے ہم نے نہیں بنا لی بلڈنگیں کہ اگر زلزلے آئیں تو زلزلہ پروف، جھٹکا پروف. وہ بلڈنگ جس نے کئی دہائیوں کی سختیاں سہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے پہاڑوں کے درمیان دامن کوہ میں جتنا ہوا کا پریشر بنتا ہے شاید پورے اسلام آباد میں نہ بنتا ہو، مسجد فیصل مسجد کے قریب. وہ مضبوط ترین بلڈنگ جس نے دنیا میں نام کمایا تھا، رب کے آسمان سے بھیجے ہوئے ایک برف کے کنکر کو نہیں سہ سکی. حالانکہ وہ تو اللہ کا گھر تھا نا. رب جب اللہ کے گھر کی تو کوئی نافرمانی نہیں تھی، لیکن اس میں کی جانے والی نافرمانیوں کے نتیجے سمجھے یا نہ سمجھے، عبادت کے لیے کم، فوٹو سیشن کے لیے زیادہ، ڈراموں کے لیے زیادہ، اور وہاں جا کے ٹک ٹاکس کے لیے زیادہ. جب اس گھر کو خیر جرم پوری دنیا میں پایا جا رہا ہے، لیکن اللہ ماننے والوں کو تو سمجھاتا ہے. مالک نے چیخ کے ذریعے قوم عاد کو مارا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، چلنے کے قابل نہیں چھوڑا. قرآن مجید کو کہاں چلایا ہے آپ نے اور میں نے؟ وہ اللہ کی نشانی ان میں اونٹنی تھی. ہمارے اندر اللہ کی نشانی آیات اللہ کتاب اللہ، آیات الکتاب المبین. ایک آیت کو کہیں کہ ہم نے چلایا ہو یا چلنے دیا ہو. مسلکوں کی آڑ میں ہم نے پورے کتاب کی، معاذ اللہ کا سے ڈر کے کہتا ہوں کہ ہم نے اس کو اپنے معاشرے سے بھی کاٹ دیا ہے، سوسائٹی سے بھی کاٹ دیا ہے، دفتروں سے بھی کاٹ کے نکال دیا ہے. ہم نے جیسے گھاس پھوس نہیں ہوتی کہ یہاں نہیں رہنے دینا، گندگی نہیں رہنے دینی، میل نہیں رہنے دینی، گرد و غبار نہیں رہنے دینی، جھاڑ دیا ہے. عدالتوں سے نکل چکا ہے، حکومتوں سے نکل چکا ہے، وزارتوں سے نکل چکا ہے، مشارتوں سے نکال دیا گیا. اور اس کا بائیکاٹ اس قدر ہے ہمارے خاندان میں، ہماری فیملی میں، ہمارے لوگوں میں، ہماری زندگی میں، ہمارے کاروبار میں، کسی چیز میں قرآن کا عمل دخل نہیں. اونٹنی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اے جتھے جاوے چرے کھاوے پیوے نو روکے اجے نہ. یہ ہماری نشانی ہے. جیسے نا ماضی میں سرکاری سانڈ ہوتے تھے دیہاتوں میں، جس کی مرضی فصل میں چلے جائیں، وہ سب کے لیے فائدہ مند چیز تھی، پتہ ہوتا تھا، اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا.
کتنا نقصان کر لے گا، کھا لے گا، اس کا رائٹ ہے، کل کو ہمارے کام آنا ہے۔ اللہ نے نشانی بتائی، قوم نے ضد کی، لو جی ہم کاٹ کے دکھاتے ہیں، جیڑا پہاڑ ڈیگنا ڈیگ لو، جیڑا سٹنا سٹ لو۔ آج کا ملحد امت کو ملحد بنا گیا، وہ نہیں جی نہیں، یہ عذاب تھوڑی ہے، یہ تو قدرتی معاملات ہوتے ہیں، نیچر غصے میں ہے، قدرت غصے میں ہے، وہ بفری ہوئی ہے، وہ اس وقت ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا، پہاڑ چل پڑے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی ہے، وہ جناب پل ٹوٹ گئے ہیں، دریا بفر گئے ہیں، سمندروں میں سونامی ہے، یہ فطر نیچر جی عام نارمل چیز ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہماری کتاب بتاتی ہے کہ یہ جرم ہیں جن پہ رب ناراض ہوتا ہے، رب پکڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعا نہ ہوتی تو مسلمانوں آج جو کنڈیشن بن چکی ہے، جو حالت بن چکی ہے، جو تیرے میرے دیس میں جو اس وقت کیفیت ہے، ابھی بھی موقع ہے کم از کم، اور نہیں تو ہم انفرادی طور پہ، اجتماعی ہو سکتا ہے تو کریں، انفرادی ہو سکتا ہے تو لوٹ آئیں، اللہ کے در پہ جا کر کے یہ بڑے بڑے موٹے موٹے جو جرم اور گناہ کر رہے ہیں ان سے بچیں۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے 5 جرم دنیا کے اور ان کی سزائیں بھی سنیے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا وہاں ہسپتال زیادہ ہو جائے گا، ایمرجنسیز بڑھ جائیں گی، وہاں ایمرجنسی کی سہولتیں عام ہو جائیں گی۔ یہ 1122 کی سروس جو ہمیں ملی ہے، ہم بڑے خوش ہیں، عذاب کی نشانی ہے۔ ہر شہر میں بے شمار ہسپتال، پرائیویٹ ڈاکٹرز کی بھرمار، کثرت، مت سمجھیے گا، مت سمجھیے گا، یہ پکڑ کی نشانی ہے۔ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا۔ جس قوم کو رب بطور سزا پکڑ لے اور جرم کیا ہو، زنا، اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو معاف نہیں کرتے، اس قوم کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ پیٹ پکڑ لیتے ہیں، معدے جکڑ لیتے ہیں۔ سر جی پتہ کیجئے کوئی بندہ بچا ہوا ہے جس کا معدہ نہیں پکڑا ہوا؟ طاعون پیٹ کی بیماریوں کو کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ صرف چوہے ہوں، ہمارے ہر حصے میں چوہا لگا ہوا ہے، ہر بندہ چوہا لا کے بیٹھا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر سے بات ہوتی ہے تو یہ لفظ بالخصوص فیصل آباد میں وہ استعمال کرتے ہیں، جسے ہم کہیں اولا کہتے ہیں، کہیں گر کہتے ہیں، کہیں طریقہ کہتے ہیں، کہیں ڈھنگ کہتے ہیں، کہیں اپنا سٹائل کہتے ہیں، کہیں کچھ۔ جس قوم نے چوہے لگا رکھے ہوں، اللہ اس قوم کے اندر پیٹ کی بیماری، طاعون کی بیماری، کیونکہ جو قوم زنا کرتی ہے وہ پیٹ کے نیچے سے سوچتی ہے، اس کے اوپر پیٹ ہے، یہ پیٹ خالی ہو تب بھی لڑے گا، بھرا ہوا ہو تب بھی لڑے گا۔ مستی، رب چاہتا تو اس کو بھوکا پیٹ رکھ کے ہڈیاں بنا کے مار سکتا تھا، لیکن اس کو رب نے غذا دی، خوراک دی، یہ پیسہ دیا، دولت دی۔ زنا، گناہ، اس بے شرمی کے اندر جب پڑا، اللہ تعالیٰ اس قوم کے معدے جکڑ لیتے ہیں، حکیم زیادہ ہو جاتے ہیں، طبیب بڑھ جاتے ہیں، ڈاکٹرز بڑھ جاتے ہیں، گلی گلی محلے محلے میں بندہ مشورہ دینے لگتا ہے، یہ کر لو وہ کر لو، نیٹ بھرا پڑا ہے، یہ نسخہ وہ نسخہ۔ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا۔ ایسی بیماریاں لانچ ہو جاتی ہیں کہ جو ان کی لیبارٹریاں نہیں بتا پاتی، کہ ان کی ہمارے پاس کٹیں نہیں ہیں، ہم بتا نہیں سکتے یہ سبب کیا ہے۔ کیا بتایا سبب آج تک کرونا کا، سوائے اٹکل پچو کے؟ وہ جی فلاں وائرس آ گیا ہے، بس ڈراوا ہے، دوائیاں ہیں، بہکاوا ہے۔ حقیقت دیکھیں تو جو کچھ ہے وہ آپ کے اور میرے ساتھ ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زنا، صفا، یہ جرم کی دنیا، نکاح کم ہوتا جا رہا ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور قوم کو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ، سب سے زیادہ جو میڈیسن کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، کبھی رات کو چیک کر کے دیکھ لیں، ہر گلی محلے کے اندر 24 گھنٹے آپ کو سروس میسر ہوتی ہے۔ آخر کوئی وجہ ہے، چلتی ہے تو کھلتی ہے، بھئی چلتی ہے تو کھلتی ہے نا۔
پانوں کی دکانیں کیوں کھلی ہیں؟ رات بھر کے چلتی ہیں۔ نشے کی منڈی کیوں 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے؟ کہ چلتی ہے۔ یہ اللہ کی بربادی کے جو اسباب اور وسائل اللہ نے بتائے تھے دنیا کے، وہ ہمارے اندر پہلے نمبر پہ سر فہرست موجود ہے۔ دوسری چیز، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ جس قوم کا ناپ اور ماپ، لیٹر اور میٹر، ان کا پیمانہ ناپ تول میں کمی شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ 3 زہری عذاب دیتے ہیں، کھلے عذاب۔ پہلا عذاب، اللہ اس قوم کا بجٹ امبیلنس کر دیتے ہیں۔ آپ کا اور میرا جتنے مرضی بھی ہیں، حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں، سر جی کچھ سمجھ ہی نہیں آنڈی کریے کہ سر چکرا رہا ہے، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی جو ہے وہ بزنس بالکل ٹھپ اور کبھی عروج پہ، کبھی کچھ مل گیا کبھی نہیں ملا، کبھی کھا لیا کبھی راس پہ۔ شدت المعونہ، زندگی کی گزر اوقات مشکل ہو جائے گی، پیسے کی فراوانی ہے مگر حالات یہ ہیں کہ مہنگائی اپنے عروج پہ۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، مل کچھ بھی نہیں رہا، ٹیکسز پہ ٹیکسز۔ کوئی بنیادی سہولت اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں، تجزیہ موجود ہے، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ میرے سے بہتر تجزیہ نگار ہیں۔ آپ کی اپنی زمین پہ لگے ہوئے پمپ پہ ٹیکس، پمپ بھی آپ کا، بور بھی آپ نے کروایا، سامان بھی آپ نے خریدا، مزدوری بھی آپ نے دی، پہلی کے زمین کے ٹیکسز آپ آلریڈی دے رہے ہیں۔ آپ کی دکان کے سامنے پھر پمپ ہے تو شاید اس پہ کوئی ٹیکس ہے، مجھے شاید پتہ نہ ہو، آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں کس چیز کا ہے۔ ایک صرف بجلی کی مد میں، جو آپ شاید کہ حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر ہر بندہ فکر مند ہے کہ یار میں کچھ اپنا کر لوں، کچھ اپنا کر لوں، مال بھی لگا رہا ہے۔ کون سی چیز ہے ایک نٹ قابل بولٹ کے اوپر بھی ٹیکس دے کے پھر چوڑی کسی گئی ہے؟ کوئی ایک آئٹم بتا دیں کہ جس پہ ٹیکس پے نہیں ہوا۔ لائٹ آسمان سے لے رہے ہیں، رب سے لے رہے ہیں، اور میں کسی باہر سے نہیں، اپنی صرف چھت پہ لے رہا ہوں، اس کے اوپر بھی، گیس جیسی بنیادی سہولت پر بھی۔ کوئی ایک چیز تو بتائے نا کہ روٹی کپڑا مکان لوگ کہتے ہیں، اللہ جب قوموں کو فراوانی دیتے ہیں، تب جب قومیں عدل کرتی ہیں، اعتدال کرتی ہیں، ترازو ٹھیک رکھتی ہیں، جب عدل کا ترازو، انصاف کا ترازو، ماپ کا ترازو، ناپ کا ترازو، سارے میزان بدل کے رکھ دیے۔ اللہ کے نزدیک تو سب کچھ میزان کے ساتھ چل رہا ہے، الشمس والقمر بحسبان، وہ حساب برابر رکھتا ہے، وہ حساب برابر رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم کھانا کھا کے تربوز پیسے سارے کے دیتے ہیں، کچھ کاٹ لیتے ہیں چھلکوں کے ساتھ، کچھ جتنا مرضی اتاریں پھر رہ جاتا ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے لے کر کے چھڑوا دیتا ہے۔ اس کو سسٹم کا پتہ ہے، اس نے چیونٹیوں کو بھی کھلانا ہے، مکھیوں کو بھی کھلانا ہے، اس نے اور سسٹم چلانے ہیں۔ مکھیوں کو کیوں کھلا رہا ہے، اس پہ کیوں بیٹھ رہی ہیں؟ کیونکہ ان مکھیوں نے بعد میں گندگیوں کے ڈھیر کھانے ہیں۔ آپ کا میرا کچھ نہ کر سکتا، یہ بلدیہ والے واسا والے جتنے ڈھیر اللہ تعالیٰ ٹنومن ان کو کھلا دیتے ہیں۔ مکھیوں کو کھانے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے کہ زیادہ نہ ہو جائے، مکڑے بیٹھے ہیں، چھپکلیاں اس نے چلا رکھی ہیں، ان کو مزید کنٹرول کرنے کے لیے اور مخلوق چلا رکھی ہے۔ پھر چلتے چلتے ایک ایک جانور کون سا ہے جس کے اوپر رب نے شکاری نہیں رکھا ہوا؟ ہر شکار کے اوپر شکاری، شکاری کے اوپر شکاری۔ وَمَا مِن ظَالِمٍ إِلَّا سَيُبْلَوْ بِأَظْلَمَ مِنْ، ہر طاقتور جو دوسرے کو کاٹتا ہے کھاتا ہے، اس کی تعداد کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے اور رکھا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مار مار کے، اللہ نے پہاڑ بیلنس کیے ہوئے، مگر ہم نے کاٹ کے، کریشر لگا کے، توڑ کے اپنی جو چیزیں کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ قوم کرے گی، انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم نے یہ جو کھیوڑا کی نمک نکالا ہے، 17 منزلوں میں ہر پلر کے نیچے پلر اور اوپر دیا ہے، ایک طریقہ ہے کان کھونے کا۔ اللہ کا شکر ہے سالہ سال سے چل رہا۔ جب تیل اور پٹرول یا یہ دوسرا خام تیل نکالتے ہیں یا گیسز نکالتے ہیں، اللہ نے تو زمین کو پھلا کے رکھا ہے نا، اس کو ٹائٹ رکھا ہے۔ ٹائر میں سے ہوا نکال دیں، ہوا ہے تو گاڑی دوڑ رہی ہے، ہوا نکال دیں تو وہی گاڑی خالی بھی نہیں چلتی جو 5-10 لوگوں کو لے کے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ تو زمین کو تو اللہ نے بیلنس کیا ان چیزوں کے ساتھ۔
اب ہم نے گیسز بھی نکالی، تیل بھی نکالے، اب اس جگہ نے آخر پچکنا تو ہے، وزن تو پڑنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت سے پہلے پہلے عرب دنیا کے اندر 3 جگہوں پہ خسف ہوگا، لوگ زمین میں دھسیں گے، آبادیاں اندر چلی جائیں گے۔ جس ہستی نے یہ بتایا ہے نظر آ رہا ہے سامنے ہے۔ ناپ تول میں کمی، قوم شعیب لٹ گئی، برباد کر دی گئی۔ آج آپ کے اور میرے کس جگہ ہے جہاں ناپ تول میں کمی نہیں ہے؟ ناپ تول میں اور چیز بھی لے لیں، ساس عزت مانگتی ہے، دیتی نہیں ہے، بہو عزت مانگتی ہے، دینے کو تیار نہیں ہے، بڑا بھائی عزت مانگتا ہے، دینے کو تیار نہیں ہے، چھوٹا بھائی پیار مانگتا ہے، دینے کو تیار نہیں ہے، باس کو عزت چاہیے، دینے کو تیار نہیں ہے، ہمسایہ حق مانگتا ہے، حق دینے کو تیار نہیں ہے، حکومت حقوق مانگتی ہے، دینے کو تیار نہیں ہے، رعایا حقوق مانگتی ہے، دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہر طرف یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے۔ میں تو مجھے میری بیوی حاجی صاحب کہے، چودھری صاحب کہے، پروفیسر صاحب کہے، ڈاکٹر صاحب کہے، باس بولے کیا بات ہے، اور میں اس کو اوئے اوئے کروں تو یہ بھی ویل للمطففین۔ عزت جب دینی نہیں تو ملے گی کہاں سے؟ دوسرے کو امن نہیں دینا، مجھے امن کہاں سے ملے گا؟ یہ ساری چیزیں بربادی کا سبب۔ اور تیسرا کہا جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ اس قوم کی بارشیں روک لیتے، آسمان سے جو پانی آنا ہوتا ہے وہ روک لیتے۔ سر جی زکوٰۃ ہر چیز کی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ صرف مال پیسے کی ہو، عشر ہو، غریبوں کا حق۔ زمین کی بھی زکوٰۃ ہے کہ زمین کو اتنا خالی رہنے دیں کہ وہ آسمان کا پانی تمہارا پانی لے کے جذب کر کے دوبارہ ریسائیکل کر کے اندر سے فلٹر کر کے اس کا لیول برقرار رہے۔ اسی پورا فیصل آباد تے پکا کر دیتا ہے، 1 کنال کا گھر ہے پکا کر دو، ایکڑ کا گھر ہے پکا کر دو، 2.5 مرلے کا گھر ہے پکا کر دو، کتے کچا نہ چھڈیا جائے کہ پانی تھلے چلا جاوے۔ اور اس حمام میں ہم سارے ننگے ہیں، اللہ حافظ ہے ہمارا۔ اب دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ لاہور میں کچھ جگہوں پہ کنویں کھودے جائیں، بارش آئے پانی نیچے جائے تاکہ جو ہے وہ زمین میں پانی کا لیول برقرار۔ اللہ اگر نیچے سے پانی دلواتا ہے دریاؤں سمندروں میں تو بارشیں لا کر کے اوپر برسا کے لیول پورا بھی کرتا ہے، مگر جس قوم کے پیمانے خراب ہو جائیں اللہ ان کی زمین کے پانی کا لیول خراب کر دیتا ہے، بارش روک دی جاتی ہے۔ جو تھوڑی بہت ملتی ہے مت خوش ہوں، یہ جانوروں کا حصہ ہے جو بور کروا نہیں سکتے، جو کنویں نہیں کھود سکتے، جو نیچے سے پانی نہیں لا سکتے، یہ ان کا حصہ ہے جو تم لے رہے، جو دریا جو نہریں چل بھی پڑ رہی ہیں، جو تھوڑا بہت پانی ہے، ٹوبے ہیں، یہ جانوروں کا حق ہے۔ لو للبہائم لم یمترو، ایک قطرہ بھی رب ان کو نہ دیتا اگر یہ جانور ڈنگر ڈھور بے زبان نہ ہوتے تو۔ چوتھا بڑا جرم وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ، اللہ سے کیے وعدے توڑتے ہیں، اللہ ان کا دشمن ان پہ مسلط کر دیتا ہے۔ دشمن کا مسلط ہونا یہ نہیں ہے کہ وہ آپ پہ آ کے ڈائریکٹ سر پہ ہاتھ ڈالے گا، گردن میں گریبان میں ہاتھ ڈالے گا۔ میں سوچ رہا تھا مجھے صبح دودھ لینا ہے، پتہ چلتا ہے جی وہ پیکنگ باہر کی ہے، لوکل دودھ بتایا گیا ہے کہ یہ جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، یہ نہیں لینا، مجھے اس سے ڈرا دیا گیا ہے۔ میں نے ٹیٹرا پیک دودھ لے لیا، کمپنی کس کی ہے وہ پتہ چلا جی وہ باہر کی ہے، کافروں کی ہے۔ مجھے جناب دہی لینا ہے، وہ بھی کافروں کا ہے۔ مجھے ناشتے میں انڈا لینا ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی سٹائل کی مرغی کا ہے۔ مجھے ہور دی گل دودھ سوڈا بناونا ہے تو جیڑا وچ سوڈا پاؤنا ہے وہ بھی جی اسرائیل دا ہے جی، اس کے بغیر میرا دودھ سوڈے کا گھونٹ نہیں میرے اندر جا رہا۔ میں نے نمکو لینی ہے، میں نے بسکٹس لینے ہیں، میں نے مال کے اندر جا کے جس چیز پہ بھی ہاتھ رکھ کے دیکھا ہے اس کو تسلیم ہم نے نہیں کیا، مگر اس کا مال سارا ہمارے ماشاءاللہ فیصل آباد کے اندر گلی محلے میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوک کی شامت آ جاتی ہے، بات کوک کی نہیں ہے، بات حس کی ہے، بات غیرت کی ہے، بات حیا کی ہے، بات ایمان کی ہے۔ نکاح عورت تو عورت ہوتی ہے، نکاح ہو غیرت مند لوگ نکاح کرتے ہیں، وگرنہ بہن اپنی بہن اتنی خوبصورت ہے وہ دوسرے کو بندہ کیوں دے؟ یہ غیرت کی علامت ہے، شریعت کو فالو کرنے کی علامت ہے۔ میں کتنی حسین چیزیں چھوڑ دیتا ہوں شریعت کے کہنے پہ،
اور جو میرا گلے کاٹے, جو ماں باپ کی انسلٹ کرے, قاتلاں دے گھروں روٹی کھادی جے کدی؟ مفت بھی بھیجی ہوئے انہوں نے دیگ, نالے ابا وڈیا ہوئے نالے کہن چل یار کوئی نہیں آ تسی موج کرو, مرن والا تے مر گیا, ٹرن والا ٹر گیا. زندگی بھر یاد رکھتے ہو, کڑ رکھتے ہو, غیرت رکھتے ہو. یہی تو ایک حمیت تھی, یہی تو غیرت تھی, یہی اس جہاں میں رہ گیا کھانا. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں کہتے ہیں یہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے پکے ہوئے کھانے کو کھایا ہے, لیکن بائیکاٹ بھی اسی محبوب نے کیا تھا. غیرت, نکال دیے جائیں جزیرہ عرب سے یہ سرکش لوگ, یہ باغی لوگ. سبب کیا بنا تھا؟ ایک عورت کا دوپٹہ اتارا تھا, چادر لے کے گزر رہی تھی, دکاندار تھے, قبا کے قریب ہائی بنی قریظہ ہے اور منڈی لگی ہوئی ہے. ایک مسلم خاتون سر پہ جلباب لے کے, چادر لے کے گزر رہی ہے, زمین پہ اس نے ہک لگا دیے. ہماری طرح پنڈلیوں تلک تو ان کی چادریں نہیں ہوتی تھی, زمین پہ گھسڑتی تھی. وہ ہک میں اڑی ہے, سر ننگا ہو گیا, تالیاں بجائی ہیں, ہنسے ہیں, کہہ لگائے ہیں. میرے اور آپ کے محبوب نے پھر جو کچھ کیا دنیا کے سامنے, وگرنہ وہ مہربان نبی, وہ کریم نبی, وہ حبیب نبی, وہ شفیع نبی, وہ دعائیں مانگنے والا نبی, وہ قوم مانگنے والا نبی, وہ ان کے لیے جنت مانگنے والے, وہ محبوب ترین پیغمبر. خوب سے باطن کو دیکھ کر کے سانپ کو مارتے ہو نا. حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح, لیکن نگاہ زہر پہ رکھ, خوشنما بدن نہ دیکھ. اوروں کو تو مارا بائی کاٹ کیا, کبھی خود کا بھی کرے نا. اتنے جرم ہیں, اتنی زیادتیاں, اتنے اللہ کے ساتھ بغاوتیں ہیں اور سزائیں ہیں. تو میرے بھائیو یہ ابھی چھوٹے چھوٹے مرحلے تیار ہیں, اور بھی بڑے رستے ہیں جہاں سے گزرنا ہوگا. اجتماعی توبہ کریں, جہاں جہاں اپنا ہاتھ پہنچتا ہے رب کی نافرمانی کم کریں, جو اللہ کے ساتھ بغاوتیں ہیں. اور پانچواں جرم یہ تھا کہ جس قوم کی عدالتوں میں شریعت کتاب و سنت سے ہٹ کے ہو, وہاں قوم میں خانہ جنگی ہوتی ہے. خانہ جنگی کے اوپر میں کچھ نہیں کہہ سکتا, آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ باپ بیٹے کو, بیٹی ماں کو, رشتہ داروں کو ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں, قوم میں ایک دوسرے کو مارنے پہ تلی ہوئی ہیں. موقع ملے صحیح, کبھی اللہ نہ کرے کبھی حادثہ ہو یا واسطہ پڑے تو پتہ چلے گا کہ جو آپ کا ہمسایہ ہے وہ کتنا بڑا جنگل کا جانور ہے, یا اسے میرے سے واسطہ پڑے تو اسے پتہ چلے گا کہ شیر اتنا خونخوار نہیں ہے, چیتا اور بھیڑیا اتنا خونخوار نہیں ہے جتنا میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھنے کی توفیق دے. یہ دنیا میں سزائیں بھگت رہے ہیں, بیماریاں بھگت رہے ہیں, دکھ درد بھگت رہے ہیں, پیچھے ہمارا کوئی جرم ہے, اس کی وجہ سے رب ناراض ہے اور یہ سزا ہے. اس عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں توبہ کرنی ہوگی, نہیں تو پہلی قوموں سے ہم کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. وما توفیق ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی, سچی بات یہ ہے کہ جتنے جرم بڑھ گئے ہیں, بیان کرتے بھی شرم آتی ہے اور حیا بھی آتی ہے, رب سے ڈر بھی لگتا ہے. لیکن افسوس کہ جو جہاں لگا ہے اپنے آپ کو اس نے وہاں مطمئن کر رکھا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. رات کی جگہ سود پہ بحث ہو رہی تھی, بات ہو رہی تھی سرسری کہ ہم اس جرم میں کتنے مبتلا ہیں. تو بات اس طرف چل نکلی کہ جو میں کر رہا ہوں وہ سود نہیں ہے, حالانکہ اس کی کھلی شکل ہے, لیکن ہم کہتے ہیں جی میں نہیں کر رہا. کوئی بات نہیں, ملاوٹ کرنے والے نے بھی کوئی نہ کوئی اپنا عذر ڈھونڈ رکھا ہے, دھوکہ دینے والے نے عذر ڈھونڈ رکھا ہے, اور ڈاکہ ڈالنے والے نے بھی کوئی نہ کوئی عذر ڈھونڈ رکھا ہے. یاد رکھیے یہ عذر اللہ کے ہاں پیش نہیں ہونا, وہاں زبانیں بند کر دی جانی ہیں, ہونٹ سی دیے جانے ہیں, پاؤں جکڑ دیے جانے ہیں, اور پھر انگ انگ بولے گا جس نے جو جو جرم کیا ہے وہ نفس کا حصہ بولے گا. بڑی خوفناک کیفیت ہے. کچھ قرآن مجید کا مطالعہ بڑھا دیں, کچھ دیکھیں, کچھ اپنی عملی زندگی میں توجہ دیں, کچھ چھوڑنے کی کوشش کریں, تو اسی طریقے سے زندگی سنورے گی. مر تو جانا ہے سب نے, بچنا کسی نے بھی نہیں, کوئی نہیں بچنے والا, آپ بھی اور میں بھی. مولانا رمضان قاسمی صاحب کی بہو کل فوت ہوتی ہیں, میں سفر میں تھا,
اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھنا کہ بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اس نے نہیں دیکھنا سر پہ باپ کے سائے کی کتنی ضرورت۔ وہ جہاں سے لوگوں کو مارتا ہے وہاں سے زندگیاں شروع کر دیتا ہے۔ میں کالج سے جا رہا ہوں، آگے ٹینکی پہ موٹر سائیکل کے بیٹا بیٹھا ہے، پیچھے باپ بیٹھا ہے، اس کے پیچھے بچہ بیٹھا ہے، پھر ایک عورت ہے اس کی گود میں ہے، وہ حاملہ ہے۔ وہ ٹینکر کے نیچے آتے ہیں، سارے مر جاتے ہیں، وہ ماں کا پیٹ پھٹتا ہے اور بچہ جو ہے وہ دور جا کر کے گرین بیلٹ جو ہے دیوار کے ساتھ گرتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، 1122 آتی ہے لے جاتی ہے، بچہ بچ جاتا ہے، باقی مر جاتے ہیں۔ وہ سب کو مروا کے کسی کو زندہ کر کے لمبی زندگی دے دیتا ہے۔ ٹائٹینک کے اندر بچنے والی ایک عرشے کے اوپر چھوٹی سی بچی جو وہیں پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی کیا ہوتی ہے، 95 سال عمر گزار کے یا 90 سال اس دنیا سے جاتی ہے۔ وہ قادر قدیر ہے، اس کے اپنے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ضمیر نہ مر جائیں تو گنجائش ہوتی ہے توبہ کی، گنجائش ہوتی ہے معذرت کی۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت بنا۔ لیکن ان کے لیے کیا دعا کریں جن کے ضمیر مر گئے ہیں؟ جھنجھوڑ کے شریعتیں جھنجھوڑتی ہیں، عذاب جھنجھوڑتے ہیں۔ یہ جو وقوعے ہوتے ہیں، یہ جو حادثات ہوتے ہیں، یہ آفتیں ہوتی ہیں، جھنجھوڑنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہم اس میں بھی انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں، برف کے گولے اٹھا کے ایک دوسرے کو برف باری میں مارنے لگ جاتے ہیں۔ بڑا مزہ آیا جی، کیا بات ہے جی، امیراں دیاں ٹوٹیاں نے ساڈا کی گیا۔ سر جی چھتوں کے اوپر جو آپ نے ایک پلیٹ غریب بندے نے اپنی ہمت کے مطابق لگائی تھی، بچی تو وہ بھی نہیں، کوئی ایک جگہ ہے۔ لہٰذا ہنسی مذاق نہیں، اس کو سیریس لے کے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے جرموں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں پہ انابت کریں۔ وہی سورہ نوح ہے، اگر استغفار کرو گے مال دولت بھی دے دوں گا، معافیاں بھی دے دوں گا، آل اولاد بھی دے دوں گا، رزق باغات وافر کر دوں گا، لیکن اگر ضد پہ اترو گے تو کسی نہ کسی عذاب میں لا کے مار دوں گا۔ اللہ ہم عذابوں کے قابل نہیں، اللہ ہمیں یوں ناگہانی موت نہ دینا، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وطن عزیز عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔